شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے، کہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو راہ ہدایت پر ہیں۔ پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب کہ اللہ تفصیل بیان کر چکا تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں تم پر، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کو کھانے کے لیے۔ اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ کو، وہ کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً یہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور وہ اس سے نکلنے والا بھی نہ ہو؟ اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ ان قریب پہنچے گی ان گمراہوں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے اور سخت عذاب اس کی چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے گھٹا ہوا، وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ۔ اور ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار یعنی دوست ہے بسبب ان کے نیک اعمال کے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے
ہمارے پروردگار ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئے تھے تو رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے، اور وہ خود گمراہ ہو گئے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے۔ یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے عمل کے اعتبار سے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، یعنی ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ بھی کر سکتے ہو اپنی جگہ، میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، پھر کہتے ہیں اپنے خیال باطل سے کہ یہ تو ہے اللہ کے لیے اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح مزین کر دیا ہے ان بہت سے مشرکین کے لیے ان شرکاء نے اپنی اولاد کا قتل کرنا تاکہ وہ انہیں برباد کریں اور ان کے دین میں ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب کچھ نہ کر سکتے، تو چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور اس کو بھی جو یہ افتراء پردازی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کے بارے میں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئیں، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ جھوٹ گڑتے ہیں، اس پر اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا اور ان کی اس افتراء پردازی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو وہ پھر سب کے سب اس میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، وہ یقیناً حکیم اور علیم ہے۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر افتراء کرتے ہوئے، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات، وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور مختلف بھی، کھایا کرو ان کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دے، اور اللہ کا حق ادا کرو ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن، اور بے جا خرچ نہ کرو، یقیناً اللہ کو بے جا خرچ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ اے نبی ان سے پوچھئے اللہ نے ان دونوں کے مذکروں کو حرام کیا ہے ان دونوں کی مؤنثوں کو، یا جو کچھ ان مؤنثوں کے رحموں میں ہے
اسے حرام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کسی بھی سند کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ، ان سے پوچھئے کیا اس نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا ان دونوں کی ماداؤں کو، یا جو کچھ ان ماداؤں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحتیں کی؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کوئی چیز حرام کی سکھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا خون ہو یا بہتا ہوا یا خنزیر کا گوشت، وہ تو ہے ہی ناپاک، یا کوئی ناجائز گناہ کی شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن ان صورتوں میں بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے تو نہ اس کے اندر اس کی طلب ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیے تھے ایک ناخن یعنی کھر والے تمام جانور، اور گائے اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور ہم نے انہیں یہ سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے۔ ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اندازوں اور اٹکل کی باتیں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پہنچنے والی حجت، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا۔ کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بس اگر یہ لوگ کٹ حجتی میں گواہی دے بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے اور مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی جو خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ۔ ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو خواہ قرابت دار ہی کا معاملہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے بس تم اس کی پیروی کرو، اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور اس میں تفصیل تھی ہر شے کی، اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔ اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ یہ کتاب تو بس اتاری
اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے دو بڑے بڑے گروہوں پر، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے کہ تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اے بنی اسماعیل تمہاری پاس آ گئی ہے بینہ یعنی دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو تہی کرے۔ ہم ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں بہت ہی برے عذاب کے سبب، بس سبب اس کے کہ وہ پہلو تہی کرتے تھے۔ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا پھر آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اس کی سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ دین ہے سیدھا جس پہ کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھا اللہ کی طرف اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ کہیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو، پھر وہ اپنے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے اے نبی جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے، یہ تو اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کریں، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، کام ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سو رہے تھے یا جب دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا، ہائے ہماری شامت بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان میں سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، پھر ہم نے ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور اس دن وزن ہوگا حق ہی میں، یا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی ہوں گے فلاح پانے والے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بس سبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے رہے۔ اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، لیکن بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔
اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے سوائے ابلیس کے کہ نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ تمہیں میں نے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا پس اتر جاؤ اس میں سے، تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو، پس نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل و خوار ہو۔ اس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت دی گئی۔ اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں لازماً ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں جانب سے، اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ اس میں سے برے حال میں مردود ہو کر، اس میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں انہیں اور تم کو اکٹھا کر کے سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، اور کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور ہاں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جو ان سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہیں، اور اس نے وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے مگر اسی لیے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جائیں۔ اور اس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تو آپ دونوں کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہوں۔ تو اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر ہی لیا۔ تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، اور لگے گانٹنے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے اوپر لباس بنانے کے لیے۔ اب آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اس پر وہ دونوں پکار اٹھے اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک وقت معین تک۔ پھر فرمایا کہ اب تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش و زیبائش کا سبب بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم لوگ نصیحت اخذ کرو۔ اے بنی آدم دیکھو اب شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا کر ہی دم لیا تھا، اور اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں، یقیناً وہ اور اس کی ذریت اسے تمہیں وہاں سے نظر رکھے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے پایا ہے یہی کچھ کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو کیا تم اللہ کے متعلق منسوب کر رہے ہو وہ باتیں جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف اور عدل و توازن کا، اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت اور اسی کو پکارا کرو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا کر دیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ وہ ہے جس نے اپنے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ساتھی بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد اپنی زینت کو استوار کیا کرو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو، البتہ اسراف نہ کرو، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند
نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہے پاکیزہ چیزیں کھانے کی؟ آپ کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں، اور حرام کیا ہے اس نے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ چیز جس کا تم علم نہیں رکھتے، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے، پھر جب وہ اس کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے کی طرف سے رکھ سکیں گے۔ اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں رسول تم ہی میں سے جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو کوئی بھی ان کی دعوت کے جواب میں تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے وہی جہنمی ہوں گے، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یہ اس کی اعلیٰ آیات کو جھٹلائے، لیکن دنیا میں ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ اس میں سے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں اور ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سب سے گم ہو گئے، اور خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً وہ کافر تھے۔ کہا جائے گا اچھا شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ اس میں گر چکیں گے تو سب کے سب ان کے پچھلے کہیں گے اپنے اگلوں کے بارے میں اے ہمارے رب یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کو دگنا عذاب دے آگ میں سے اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے تمہیں بھی تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، لہٰذا چکھو مزہ عذاب کا اپنے کرتوتوں کے بدلے میں۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنا پر ان کو رد کر دیا ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، اور ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر اسی کی وسعت کے مطابق، وہی ہوں گے جنت والے وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل، اور ان کے بالا خانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کل شکر اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نہ ہمیں ہدایت دیتا۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، اور تب انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے، اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے کہ ہم نے تو وہ وعدہ بالکل سچا پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی سچا پایا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے مابین کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ وہ لوگ جو روکتے تھے اور خود بھی رکتے تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے یہ لوگ آخرت کے منکر تھے، اور ان جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین ایک پردے کی دیوار ہوگی، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ اصحاب اعراف جنت والوں کو پکار کر کہیں گے آپ پر سلامتی ہو۔ وہ اس جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر انہیں اس کی بہت
بہت خواہش ہوگی، اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی اہل جہنم کی طرف تو اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجیے، اور پکاریں گے اہل اعراف اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں وہ پکارتے ہوں گے، ان کی نشانی سے کہیں گے کہ تمہارے کچھ کام نہ آئی تمہاری جمعیت اور نہ وہ جو کچھ تم نے تکبر کیا کرتے تھے۔ کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اپنی کسی رحمت سے؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی غم سے دوچار ہوگے۔ اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو کہ کچھ تو بہا دو ہماری جانب پانی میں سے، یا اس رزق میں سے ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں، یعنی جنت کا پانی اور رزق کافروں پر، ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ لہٰذا آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلائے رکھا، جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ اور ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، علم قطعی کی بنیاد پر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ یہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں سوائے اس حقیقت کے مشاہدے کے جس دن ان کا مصداق ظاہر ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اسے پہلے نظر انداز کیے رکھا تھا کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، تو کیا اب ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے کہ ہماری شفاعت کرے، یا کوئی صورت کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو پہلے ہم کیا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے آپ کو برباد کر چکے اور جو افطرا وہ کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں، پھر ممتکن ہوا عرش پر، اور ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن پر یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے، جو اس کے پیچھے لگاتا ہے دوڑتا دوڑتا۔ اس نے سورج چاند اور ستارے پیدا کیے اور جو اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کا امر بہت بابرکت ہے، اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اللہ کو پکارا کرو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت اہل احسان، اللہ کی رحمت اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے۔ اور وہی ہے جو بیچتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت سے آگے آگے، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بھرکم بادل، پھر ہم اس میں سے بارش برساتے ہیں، پھر اس سے ہم ہر طرح کے میوے نکال لاتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، اور زرخیز زمین تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے، اور جو زمین ناقص ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کی قدر کرنے والے ہوں۔ ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اور اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی تم ہی میں سے ایک فرد کے ذریعے آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے اور تم گناہوں سے بچ سکو اور تم پر رحم کیا جائے؟ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھی جو کشتی میں تھے، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور یہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ آپ کی قوم کے سرداروں جنہوں نے انکار کیا تھا کہا کہ ہم تو تمہیں کسی
حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ آپ نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھ میں کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانتدار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا اور تمہارے جسمانی اعتبار سے بڑی وسعت عطا فرمائی، تو اس کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، اور ہم چھوڑ بیٹھے ان کو جن کو وہ پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ ہود نے فرمایا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو ہی چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ تو ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے اہل ایمان لوگ جو کہ اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو، اور ان سے انہوں نے کہا، ہے میری قوم، عبادت کرو اللہ کے جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے خاص نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، تو اسے چھوڑے رکھو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے نہ چھونا کسی برے ارادے سے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا تھا قوم عاد کی تباہی کے بعد، اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تم اس کے نرم میدانوں میں سے محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بنا لیتے ہو۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ آپ کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جو دبا لیے گئے تھے اور جو ان میں سے ایمان لائے تھے کہ واقعی کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صالح اپنی رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم تو جو کچھ یہ دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر وہ تکبر کرنے والے کہتے ہیں کہ جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے اس کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم کی سرتابی کی اور کہا، اے صالح، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اور اگر واقعی تم رسول ہو۔ تو انہیں آ پکڑا زلزلے نے اور وہ پڑے کے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے۔ تو صالح نے ان سے پیٹھ موڑ لی اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ تو نہیں تھا اس کی قوم کے پاس کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، نکالو اس کو اپنی بستی سے، یہ لوگ تو بڑے پاک باز ہیں۔ ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، تو ماپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے دھمکانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے اور اس کی راہ کو کج کرتے ہوئے۔ اور یاد کرو جب کہ تم کم تعداد میں تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور یہ بھی دیکھو کہ مفسدوں کا کیسا انجام ہوتا رہا ہے۔ اور اگر تم اس سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ فرما دے، اور یقیناً وہ بہترین
بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔